ایک سوال یہ فرمایا ہے، یہ سوال تھوڑا سا لمبا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک شیعہ ہیں اور ان کی شادی سنی عورت سے ہو گئی، اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی، پھر انہوں نے دوسری شیعہ خاتون سے شادی کر لی، تو پہلی خاتون جو ہیں ان کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے تو وہ خلا کی کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہے، تفصیل سے سننا چاہیے کہ جو پہلے شیعہ جن سے اس خاتون نے نکاح کیا تھا وہ مسلمان تھے یا کافر؟ اگر اس انڈیویجول کا، اس ایک شخص کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن پورا نہیں ہے، یا اصل میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبوت تھی ان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ وہی جبریل امین نہیں لائے، یہ سب ایسے ہی ہے، ان باتوں سے وہ کافر ہو گیا، تو کفر کی وجہ سے وہ سنی خاتون جو ہیں وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ اب یہ جو 3 بچے پیدا ہوئے، یہ جتنی بھی اولاد، یہ سب کی سب ناجائز اولاد ہے، وہ تو اولاد جائز ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی وارث کیسے بن سکتی ہے؟ ماں کی وارث بنے گی، ماں کی وراثت کو نفی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بچہ جس کا نسب معلوم نہیں ہے، کوئی پھینک گئی خاتون تو اس کا باپ معلوم نہیں نا، باپ کی وراثت نہیں ملے گی، ماں کی تو ملے گی، اس لیے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ ماں ہے، وہ خود اقرار کرتی ہے میں ماں ہوں، تو اس کی وراثت ملے گی۔ اب اس سے دوسرا نہیں، اور اگر وہ کافر نہیں تھا شیعہ، اس کے عقیدے کفر کے نہیں تھے، قرآن کو بھی مانتا تھا اور چیزیں بھی جو اہل سنہ کے ہیں، صرف یہ کہتا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ کفر نہیں ہے۔ اس صورت میں نکاح ہو گیا، اولاد جائز ہو گئی، اس اولاد کو باپ کی وراثت بھی ملے گی، ماں کی وراثت بھی ملے گی۔ اب اس نے کر لی دوسری شادی، اس نے شیعہ خاتون سے کر لی، وہ جس سے بھی کرے پہلی بیوی کا حق اس پہ باقی ہے، اگر اس کی بیوی ہے نکاح صحیح ہے۔ عورت اس کے خلاف اٹھے، عدالت میں جائے، خلا لے کہ میرے بچوں کا حق نہیں ادا کر رہا، پیسے نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ، جو کرنا ہے خلا اس کا حق ہے، اس شرط کے ساتھ کہ پہلا شوہر، یہ جو شوہر تھا وہ مسلمان تھا، اگر شوہر ہی مسلمان نہیں تھا تو شوہر ہی نہ ہوا تو خلا کا کیا دعویٰ کرنا ہے؟ یہ جتنے بچے ہیں شوہر سے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے یہ حکومت کی تحویل میں چلے جائیں گے، اور حکومت وقت انہیں جہاں چاہے جو چاہے کرے۔ مثلاً وہ شیعہ کی اولاد ہیں، یا معاذ اللہ استغفر اللہ، اس برے فعل کا نتیجہ ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے سنیوں کے مدرسے میں پڑھاؤ، تو گورنمنٹ کہہ سکتی، وجہ اس کی ہے کہ کفالت گورنمنٹ کے ذمہ ہے نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امریکن لا ہے کہ وہ بچے کو چھین لیتے ہیں ماں باپ سے اور وہ چرچ بھیج دیتے ہیں کہ چرچ اس کی تربیت کرے گا۔ اب چرچ کی آگے کئی شاخیں ہیں، کون سی شاخ میں بھیجتے ہیں یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے اور لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ کہ وہ واقعی مسلمان تھا، نکاح ہو گیا، اب اس نے دوسری شادی کی شیعہ عورت سے، تو وہ جانے اس کے کام جانے۔ اب شیعہ عورت سے اس نے شادی کی اور وہ شیعہ عورت کافروں کے عقائد رکھتی ہے، تو اس نکاح میں اس کے عقیدے سے راضی ہونے کی وجہ سے اب یہ مرتد ہو گیا۔ مسئلہ پیچیدہ ہے، اس نے دوسری شادی کر لی نا، اگر وہ مسلمان ہے پہلی بیوی کا حق بنتا ہے خلا کر کے لے، طلاق لے لے، کچھ کرے۔ دوسری شادی اس نے کی اس عورت سے جو کہتی ہے قرآن ہی پورا نہیں، وہ کہتا ہے چھوڑو، عورت کو کہتے ہیں چھوڑو قرآن پورا ہے یا نہیں پورا، بس میں اور تم میاں بھی، تو وہ ارتداد اور کفر پہ راضی ہوا ہے نا۔ جب راضی ہوا ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا، جب کافر ہو جائے گا تو اس کا یہ دوسرا نکاح منعقد نہیں ہوا اور پہلی عورت کا حق ابھی باقی ہے، پہلی بیوی کا حق ابھی باقی ہے، اور وہ خلا اس سے لے سکتی، اس سے مطالبہ کیا جا سکتا۔